اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ مبارک رمضان کے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں اور بات مسلسل یہی ہو رہی ہے کہ ہم دن کیسے گزاریں۔ بہرحال جو ابھی دن بچے ہوئے ہیں انہی کو اگر ہم ذرا سنبھال کر کے کچھ اس طرح سے گزاریں کہ جس طرح سے خدا چاہتا ہے، اور ہمارے پروگرام کا یہی مقصد ہے۔ جو باتیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، چاہے وہ خطبے کے ذریعے، چاہے سماجی باتیں، کہ ہم گزارے کیسے، اس لیے کہ جو گزر رہا ہے انوائرمنٹ میں دیکھا جائے چاروں طرف، وہ شاید ویسا دن لوگ نہیں گزار پا رہے ہیں جیسا خدا چاہتا ہے۔ تو چینل ون کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم ویسے ہی اپنے آپ کی پوری زندگی بلکہ گزارے جیسا خدا چاہتا ہے۔ آئیے کچھ باتیں رہ گئی ہیں، آج اس سیریز کا آخری ایپیسوڈ ہے بہرحال، اور اس کے بعد بہت سی سماجی باتیں ہوں گی۔ ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ سے۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سی چیزیں اس خطبے میں ہیں، مگر ہم ذرا سا پہلا سوال آج یہاں سے یہ اٹھانا چاہتے ہیں، سماج کو دیکھتے ہوئے، کہ خدا بند عالم اس ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھوا کر کے ہمیں کیسا بنانا چاہتا ہے، سماجی ایک کیسا بنانا، ہم کیسے ہو جائیں تاکہ ہم جب آخری روزہ عید کا دن آئے تو ہم چیک کریں اپنے آپ کو کہ ہم ویسے ہو پائیں کہ نہیں ہو پائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہم لوگ یہ گفتگو کر رہے ہیں اس میں دو طرح کی باتیں آئی ہیں۔ کچھ کام ہیں جن سے حضور نے کہا یہ نہ کرو، اور کچھ وہ کام ہیں جن کے لیے حضور نے کہا ہے کہ ان کاموں کو انجام دو۔ تو دونوں چیزیں ہیں اس میں، رمضان نیکیاں کرنے اور رمضان گناہوں سے بچنے، دونوں کا مہینہ ہے۔ لیکن یہ رمضان پورے مجموعے کے طور پر اسی خطبہ شعبانیہ کے آخری حصے میں ہے کہ جب حضور خطبے میں سب باتیں بتا چکے تو امیر المومنین السلام نے پوچھا کہ اس رمضان میں سب سے جو آپ نے بتایا ان میں سب سے اچھا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، استغفار بھی ہے، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، بزرگوں کا احترام بھی ہے۔ میں دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ جو آیا وہ پھر ایک گنتی گنا دو شاید رک جائے۔ یتیموں کا خیال بھی ہے، نوکروں ملازموں کے ساتھ نرم رویہ بھی ہے، صلہ رحم بھی ہے، اور افطار بھی ہے، مومن ہے، سب بہت صدقہ یہ سب تھا۔ پھر مولا علی پوچھ رہے ہیں، جیسے حدیث قصہ میں رسول اللہ نے سب اس کے فضائل بتا دیے، ملائکہ استغفار کریں گے اور ٹھیک ہو جائے۔ مولا علی پھر کہتے ہیں کہ ہمیں شیعوں کیا ملے گا، پھر دوہروایا۔ تو یعنی مولا علی اس وقت تک انہیں جو مل رہا ہے اس سے مطمئن نہیں ہوتے، ان کے شیعوں کو کیا ملے گا۔ یہاں بھی وہی پوچھا کہ ہم سب تو کر لیں مگر سب سے اچھا کیا ہے؟ تو حضور نے ان نیکیوں سے کسی کا نام نہیں لیا، فرمایا کہ رمضان میں سب سے اچھا کام یہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی اس مہینے میں نہ کرو، معصیت نہ کرو، گناہ نہ کرو، واجب نہ چھوڑو، حرام نہ کرو۔ سب سے اچھا کام رمضان کا یہ ہے۔ اور دیکھیے روزہ، میں نے شاید شروع میں کسی ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ ہر عبادت میں کچھ کرنا ہے، لیکن رمضان میں کرنا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جو رمضان روزے کے معاملات ہیں، روزہ کیا ہے؟ خود کو کہے سے بچانا، کھانا پانی، معصوم معصومین اور پروردگار عالم کی طرف وہ بات منسوب کرنا جو انہوں نے نہیں کہی ہے، یا وہ کام منسوب کرنا جو انہوں نے نہیں کیا۔ میں یہاں پہ آئی گئی بات تو کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ مجلسیں پڑھتے ہیں، کبھی کبھی لاپرواہی سے کوئی روایت دیکھے بغیر سن کے ادھر ادھر سے پڑھ دیتے ہیں۔ مصائب میں اپنی طرف سے بہت کچھ تصور کی دنیا میں امام حسین کی زبان سے یا کسی بھی سجاد کی زبان سے کہہ دیتے ہیں۔ مصائب میں ذاکر بھی کرتا ہے، شاعر بھی نوحے میں اور مرثیوں میں کرتا تھا۔ پوری روایت ایسی مرثیوں میں ہیں جن کا وجود ڈھونڈے نہیں ملتا ہے۔ کہانیاں ہیں، منتیں مان کے کہانیاں سنی جاتی ہیں، جو کہانی حقیقت پہ مشتمل ہے اس میں پھر جھوٹ ملایا گیا ہے۔ حضرت زہرا کا یہودی کی دعوت پہ جانا اور اس کی لڑکی کی موت ہونا، پھر زندہ ہونا، وہ حصہ سچا ہے لیکن اس سے پہلے بھی کچھ جڑا ہوا ہے۔ اسی طرح کے لکڑہارے والا چکر ہے۔ جی تو ہر جگہ تو ان کہانیاں بھی ان کی، اگر ان میں کہیں کوئی بات معصوم سے منسوب ہے
اور روزہ رکھ کے پڑھی گئی تو سمجھ لیے روزہ توڑنے کی ایک چیز ہے اللہ، رسول، حضرت فاطمہ الزہرا اور 12 اماموں کے نام سے زبان سے وہ کہنا جو انہوں نے نہیں فرمایا، یا ان کے عمل سے وہ بتانا جو انہوں نے نہیں کیا ہے۔ مصائب میں بہت ہوتا ہے، اس سے ہم سب ہوشیار رہیں۔ صحیح، ٹھیک۔ ایک تو یہ اہم بات ہے۔ روزہ کن کن چیزوں ٹوٹتا ہے؟ کرنا کچھ نہیں، پانی میں غوطہ لگانے سے، پانی میں سر ڈبونے سے۔ آیت اللہ رضوان سیستانی فرماتے ہیں کہ ان کا نظریہ ہے کہ پانی میں سر ڈبونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھی ہے، بہت اچھی احتیاط ہے کہ پانی میں سر نہ ڈبو۔ انیما لینا جو لکوڈ سے، جی، اگر مجبوری ہے لیجیے، حرام نہیں ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 9 چیزیں ہیں، ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، نہ کرنا ہے، بچنا ہے، نہیں بچنا ہے اور نہیں کرنا ہے۔ نہیں کی عادت روزہ ڈلواتا ہے۔ نہ کرو نہ کرو نہ کرو، نہ کرو کسی اچھائی کے لیے تو ہے ہی نہیں، نہ مستحب کے لیے نہ کرو، نہ واجب کے لیے نہ کرو، نہ مباح کے لیے نہ کرو۔ نہ کرو ہے تو حرام کے لیے نمبر 1، مکروہ کے لیے نمبر 2۔ یہ پورا مہینہ ٹریننگ ہے نہ کرو کی، یعنی کنٹرول کرنا۔ حضور فرمایا اسی مفتی میں، یہ آخری حصے میں روایت ابھی دیکھی میں نے، پہلے پڑھتا رہا ہوں۔ میں ایک بات اور کہوں گا، مفاتی سے چپکے رہیے، مفاتی چپکے رہیے، اور کیا چپکے رہیے؟ صحیفہ کاملہ سے، اور پھر نہج البلاغہ تھوڑی بہت آ جائے گی سمجھ میں، اور قرآن کریم۔ صحیح، دونوں کا 2 چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن ادھر ہے، اہل بیت سے کم اتنا جو ہے اس سے جڑے رہے، تمسک، اسی لیے کہا چپکے رہیے۔ روایت میں جناب حضور کے سامنے حضور نے فرمایا کہ جو روزہ رکھے گا وہ جنت جائے گا اور جہنم سے محفوظ رہے گا، اور اگر ٹھیک سے روزہ رکھے گا تو رمضان سے ایسے گناہوں سے پاک ہو کے نکلے گا جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، کوئی گناہ اس کے پاس نہیں۔ اور جناب حضور بہت خوش ہوئے کہ واہ کیا عمدہ جزا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ بہت اچھا ہے، مگر اس کا راستہ بہت مشکل ہے۔ تو رمضان کی جزا تو بہت اچھی ہے کہ گناہ سے نکل گئے۔ بہت بڑی بات ہے کہ گناہوں سے 50 میں 68 سال کا ہو رہا ہوں، میرے 58 نہیں 50 سال کے گناہوں سے میں رمضان سے نکل جاؤں، اس سے زیادہ مجھے کیا چاہیے؟ مگر یہ آسان نہیں، یہ مشکل کام ہے، ہم کریں گے تو پائیں گے۔ صحیح۔ یہ ایک چیز ہم پوچھنا چاہتے ہیں ذرا سا اس حساب سے کہ یہ جو مہینہ ہے وہ عبادت کا مہینہ ہے، اب یہ کلچر کا معاملہ ہے یا کیا ہے؟ ذرا سا آپ بتائیں، کیونکہ ہم لوگ بھی یہیں ہندوستان میں رہتے ہیں۔ ہمارے گھر کی جو خاتون ہیں وہ سب سے پہلے اٹھے ہمارے لیے سحری بنائے گی، پھر دن بھر وہ بچوں کے لیے ٹفن اور یہ اور وہ، پھر شام کو ہم جو ہے لے کے قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ جو ہے افطار میں لگی ہوئی ہے، سب سے آخر میں اس کو ہی سونا ہے، برتن مانجنا، تمام چیزیں ہیں۔ میں یہاں ہندوستان کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں۔ وہ بات آپ نے حدیث میں بھی پیش کی کہ ان کا جہاد یہی ہے کہ یہی گھرداری، تو کیا یہی گھرداری ہے؟ مجھے یاد آتا ہے خطیب اعظم تابصرہ سے بڑا سماج شناس اور نباز قوم نہیں تھا کوئی۔ انہوں نے بہت چھوٹے چھوٹے مقالے بڑی سادہ زبان میں لکھے ہیں۔ میں پھر کہوں گا مقالات خطیب اعظم ہم نے چھاپی ہے، ان کے جہاں جو ان کا تحریر مل گئی چھوٹی بڑی سب جگہ، اسے پڑھیے تو سماج کی کمیوں کا اور ان کا علاج دونوں آئیں گے۔ انہوں نے لکھا ہے بس صرف بہو نہیں تھکی، صرف بہو نہیں تھکی، ان کی ہیڈنگ ہی دل کو چھو جاتی ہے، صرف بہو نہیں تھکی۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عاشور کا دن ہے، اشفاق آ کر کے آئے ہیں، دن بھر ماتم کیا ہے، جلوس نکال، بہت تھکے، سب لیٹ گئے، بس بہو نہیں تھکی۔ یہی حال یہ ہے کہ سب روزہ سے پریشان ہیں، مگر روزے کی زحمت اٹھا رہے، مگر بہو کو کوئی زحمت نہیں ہے۔ اس میں ضرورت کیا ہے؟ مولا علی کی اور حضرت زہرا کی سیرت دیکھ لیں، جو کام جس کا ہے وہ کرے، مگر ہاتھ بٹانے موجود ہے، ہاتھ بٹائے۔ مولا علی آئے گھر میں، حضرت زہرا سے کہا کہ کیا تم تنور گرم کرو، روٹی پکاؤ، جو شاید وصیت یتیمہ کے لیے تھا۔ یہاں بہرحال رسول اللہ تو دیکھا کہ حضرت علی بیٹھے مسور کی دال چن رہے ہیں، جی تو بہت خوش ہوئے، بڑی دعائیں دی، ہاتھ بٹایا انہوں نے۔ بالکل بھیا رمضان میں پکوڑیاں پکانا ہے تو تم بھی کچھ کر لو، ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ خالی وہ کھڑے وہ کہہ نہیں آپ جائیے، آپ جائیے، نہیں کرنے دے گی اگر بہت اچھی بیوی ہے، لیکن جاؤ، قدردانی کرو، یہ نہیں وہ تمیز نہیں ہے، یہ نہ کرو، تھوڑا کم کرو اس کے بوجھ کو، چاہے صرف اس کی
साथ खड़े होके हो कुछ जाए। उसको भी तो पढ़ने दो कुरान वगैरह। नहीं, मैं वहाँ ये कहना चाहता हूँ उसको भी पढ़ने दो बेशक, लेकिन मैं अपनी उस बेटी से बेटियां ही तो हैं, बहन कहाँ बची थी दादा, बेटियों से कहूँगा बहन कोई बच गई है, सास बनी हुई बेटी है, तो उनसे और ज़्यादा कहना चाहूँगा, एक तो बहू का बोझ कम कीजिए, हाथ बटाइए जितना हो सकता है। आपने नहीं सब्जी काट दी है बैठे बैठे, सही सही, प्याज काट दी है, बाकी उतल लेगी पकौड़ी। जी जी। उसके बाद दूसरी बात ये मैं अपनी बेटियों और बहनों से कहता हूँ कि अगर तुम इनकी खिदमत में लगी और इसकी वजह से तुम वाजिब तो नहीं छोड़ सकती, हाँ, लेकिन कुछ नवाफिल, कुछ नमाजें, कुछ दुआएं तुमसे छूट गई, तो आयतुल्लाहिल उज़्मा फाजिल लंकरानी जो गुजर गए, क़ुम में अपनी फ़िक़्ह के लिए मशहूर थे। जी जी। दो चीज़ें हैं हमारे दरस खारिज में, फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह। कोई उसूल फ़िक़्ह के लिए मशहूर होता है जैसे आगे खुई थे, जैसे तो आगे वहीद खुरासानी है, कोई फ़िक़्ह के लिए मशहूर होता है। तो फाजिल रंगरानी फ़िक़्ह के लिए मशहूर थे, यानी मज़हब ने क्या कहा है, मासूमीन ने क्या किया, उससे दीन को निकालना। उसूल फ़िक़्ह का मतलब यह है कि निज़ाम बनाया जाएगा कि दीन को कैसे समझें। सही। तो उन्होंने कहा कि शायद 50 साल या 40 साल, हाँ मेरा 50 साल या 40 सालों जल्दी इंतकाल हो गया था उनका। उन्होंने कहा कि हमें 40 से 50 साल हमने इस्लाम को समझने में गुजारे हैं, और अब मैं जो समझाऊँ बता रहा हूँ, वाजिबात को अदा करो, नवाफिल को, दुआओं को छोड़ो, जाके लोगों का काम करो। ये जुमला बहुत मशहूर हुआ। अगर पूछा जाए, नहीं इससे ज़्यादा हिम्मत बहुत चाहिए कि पूछा जाए, कहाँ पूछा जाए क़यामत में कि तुमने ये नाफिला क्यों नहीं पढ़ी, तुमने ये दुआ क्यों नहीं पढ़ी, तो अगर पूछा जाए तो कह देना कि फाजिल लंकरानी ने कहा था। वाह। तो अपनी बेटी से कहता हूँ कि तुम ये खिदमत करी, ये नहीं कह रहा हूँ कि उस पर सब डाल दो, उसको बेचारी कुरान वही पढ़ना चाहती है, दुआ सहर वही पढ़ना चाहती है, ना करो, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन अगर वो कर रही है तो ये ना समझे घाटे में, वो उनसे ज़्यादा नफ़े में है जो बैठे वो पढ़ रहे हैं, और ये जो पकौड़ियाँ या सहरी बना कर उनसे ज़्यादा नफ़े में है। चलिए बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि 5-7 मिनट बचा हुआ है, तो इसी खुतबे का जो आखिरी हिस्सा जो बचा है वो, और कुछ बातें जो आप कहना चाहते हैं, दिली बातें जो समाज में ज़रूरी है, वो माह मुबारक रमज़ान के इन गुजरते हुए दिनों को देखते हुए। अब इसमें एक पूरी फहरिस्त है, फिर से दोबारा कोई खतीब अगर बात को दोहराता तो उसकी अहमियत होती। हुजूर ने फिर कहा कि जो इस महीने में किसी यतीम का ख्याल करेगा, खुदा क़यामत में उसको इज्जत देगा। जो इस महीने में अपने रिश्तेदारों के साथ राबिता करेगा, उनके साथ हुस्न सलूक करेगा, खुदा क़यामत में उसको अपनी मोहब्बत देगा, मेहरबानी देगा। जो अपने अजीज़ों से नेक सलूक को छोड़ देगा, लड़ जाएगा, बोल चाल बंद कर दी, टेलीफोन बंद कर दिया, कभी तोहफा देते बंद कर दिया, कभी खाना खाने जाते थे आते थे बंद कर दिया, ये करेगा तो खुदा अपनी रहमत से उसको क़यामत में, अल्लाह न करे कि उसकी रहमत से महरूम हो। ज़्यादा खुदा के लिए असीज़ों से ताल्लुकात न तोड़िए, उनको जोड़े रखिए। शही खतीब आदम का जुमला मजलिसों पढ़ता रहता हूँ कि अगर किसी ताल्लुकात तोड़ लीजिए, दोस्त अहबाब, कोई भी दोस्त दुश्मन हो गया खुदा, तो वो कहते थे कि ताल्लुकात तोड़ो मगर झिल्ली लगाए रखना, यानी गोश्त काटा जाता तो गोश्त के ऊपर एक झिल्ली होती है, एक परत होती है, पतली सफ़ेद सफ़ेद, ताल्लुकात तोड़ देना मगर झिल्ली लगाए रखना, न जाने कब जोड़ना पड़े। तो झिल्ली तो लगाए रखो। रमज़ान में झिल्ली लगाने से काम नहीं पड़ेगा। रमज़ान में लड़ गए हो तो फ़ोन करोगे, भाईजान माफ़ कर दिए, छोटे भाई को डांट दिया है तो बड़ा भाई कहे भैया रमज़ान आ गया, अब छोड़ो यार, आओ आ जाओ। ये सब निपटा दिए रमज़ान। आप यहाँ निपटाएंगे, वहाँ निपटाएंगे। खाली सहरी अफ्तारी का काम नहीं है, ये सब भी है। आइए, अब नमाज मुस्तहब पढ़ोगे तो अल्लाह उसके लिए जहन्नम से नजात का सर्टिफिकेट लिख देगा। वाह। जो इस माह में नमाज वाजिब अदा करेगा उसको एक नमाज के बदले 70 नमाजों का सवाब मिलेगा। और जो इस महीने में बहुत सलावत भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, तो जो इस महीने में सलवात ज़्यादा भेजेगा, अल्लाह उसके मीज़ान में उसके आमाल के तराजू को भारी कर दे। वाह। सब आमाल लिख गया है मगर नेकियां वाला ऊंचा है पल्ला और गुनाहों वाला नीचा है। ज़्यादा सलवात इस महीने में भेजोगे तो पल्ला तुम्हारे अमाल का झुक जाएगा। और हर जगह है सलवात में तो इतने फ़ायदे हैं कि अल्लाह की पनाह। जब रहमत नाजिल होगी कश्ती पे तो हम जो उसमें बैठेंगे हमें नहीं मिलेगी।
صحیح بات ہے، صلوات مطلب رحمت ہمیں مل رہی ہے، بالکل بالکل بے حساب فائدے ہیں، زیادہ جہاں ممکن ہو جتنا ممکن ہو آدمی صلوات پڑھتا رہے. میں گنتی نہیں بتا رہا کہ 100 بار پڑھو تو یہ ملے گا اور 70 بار روایت جتنا ممکن ہو ٹھیک پڑھو. اس کے بعد صلوات کے بعد ہے اس کے ترازو کو بھاری کر دے گا جب سب کے ترازو کے پلے اعمال کے ہلکے ہوں گے. جو اس مہینے میں ایک آیت قرآن کی پڑھے گا ایسا ہے کہ جیسے کسی اور مہینے میں پورا قرآن پڑھا ہو. اچھا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک قرآن، الف لام میم ایک قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ایک قرآن. اب جوڑتے جائیے 6,500 آیتیں اگر ہیں تو 6,500 آیتوں پر 6,500 قرآن ہو گئے رمضان میں ایک قرآن. ہمارے جیسے چالاک لوگ بھی تو ہیں، ایک تسبیح لیا اور اسی بھی خالی کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ایک آیت پڑھ تو رہے ہیں. نہیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھے، آیت کے بعد آیت پڑھے. وقت ختم ہو گیا ہے. میں ذہن بات آئی تھی، ہمارے رمضان خطیب اعظم کرا رہے تھے، ایک تھوڑے سادہ مزاج ان کے عزیز تھے تو ان کا بتاؤ کیا پڑھ نہیں پاتے تھے، کیا کریں تو انہوں نے خطیب اعظم کا جاؤ 1000 بار انا انزلنا پڑھو، اب تو رات کٹ جائے گی. تھوڑی دیر بعد آگے بتاؤ غلام عسکری اب کیا کریں. غلام عسکری نہیں مشہدی کروں گا، ان کا انا انزلنا کہا تھا 1000 بار پڑھو، پڑھ لیا آپ نے؟ کہ ہاں پڑھ تو لی. تم نے کہا انا انزلنا پڑھو، میں نے پڑھا انا انزلنا انا انزلنا انا انزلنا. یہ نہیں، آیت ایک آیت دہرانے سے نہیں، قرآن پڑھو، ایک ایک آیت ایک ایک قرآن کا لیتے جاؤ. اس مہینے میں بہشت اور جنت کے دروازے کھلے ہیں، اللہ نے کھول دیے ہیں. اللہ سے چاہو کہ تمہارے اوپر ان دروازوں کو بند نہ کرے. اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہیں، اللہ سے چاہو کہ وہ تمہارے لیے جہنم کے دروازے اس مہینے میں نہ کھولے. شیطان قیدی ہے، اللہ سے چاہو کہ تم ایسے کام نہ کرو کہ تمہارے لیے شیطان کو چھوڑ دیا جائے. رمضان میں روایت ہے کہ حضور یہاں پہ خطبہ ہو گیا ہے، اب دوسرے معصومین سے ارشادات ہیں، وقت نہیں رہ گیا. اور جو باتیں رمضان سے سماجی قسم کی تھیں کسی حد تک ہم نے ان کو اسی میں ہی ہم لوگوں نے لیا ہے. اسی میں ایک چیز اور یاد آ گئی کہ بہت سے روزے دار ہیں جن کے بعد دن ان کا اپنا بزنس مثلا تو وہ رات میں کام کرتے ہیں، دن بھر سوتے ہیں. بہت سے روزہ دار رات میں جا کے گلی میں کھڑے گپ لڑاتے ہیں. اور رمضان میں ہمارے مسلم علاقوں میں خاص کر کے کھانے کے ہوٹل سب سے زیادہ، کتاب کی دکانیں سب سے کم، تو جانتے ہیں ہم سب آپ. جی تو رمضان میں رات میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی فنکشن چل رہا ہے. رمضان فنکشن نہیں، ہمارے یہاں فنکشن نہیں، عید بھی فنکشن نہیں. فنکشن صرف معصومین کی ولادت کے دن ہے. عید بھی حساب لگانے کا دن ہے کہ گزرا رمضان کیسا، پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا، کیا حشر ہونے والا، تو اپنے حساب کا دن ہے عید کا دن. تو رات بھر کھانے کی دکانیں کھڑی ہیں، چوراہوں کھڑے باتیں کر رہے ہیں اور دن بھر سو رہے ہیں. رمضان کو دن میں روزے کا مزہ چکھیے، جاگیے تاکہ آپ روزہ واقعی اس کا جو روزہ اٹھائیں تو اس کے نتائج کو پہنچیں. مولا علی کا جملہ کیا خالی روایت میں آنے کے لیے ہے کہ مجھے گرمی کے دنوں کے روزے پسند ہیں اور سردی کے دنوں کی رات کی نمازیں پسند ہیں. نہیں تو پھر یہ حدیث جو ہے نا کیا ہے کہ کبھی کبھی یہ حدیثیں جو ہے فائدہ پہنچاتی ہیں اور اسی سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں سونا بھی عبادت ہے. چادر لے کے 24 گھنٹے سونا نہیں ہے، جتنا سوتے ہیں اس سے کم سونا ہے. سونا بھی عبادت بن جاتا ہے پروردگار کا ہے. لیکن آپ سوئی کی عبادت لیں، قرآن ایک آیت قرآن کی بھی نہ پڑھیں کہ قرآن ملے، کچھ نہ کریں، خالی سو کی عبادت لیں تو روزہ ہی نہیں رکھ رہے ہیں. صحیح. ان تمام چیزوں پہ ہم اپنا اعتدال، افراط و تفریط نہیں، ایکسٹریم نہیں، سب چیزیں اعتدال پر رہنا چاہیے. اب اسی طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. افطاری بٹنے کی ایک رسم ہو گئی، رسم بن گئی ہے. رسم اس لیے کر رہا ہوں، افطار کرنا ثواب ہے، گھر بلا کے نہیں کھلا سکتے تو بانٹا جاتا ہے. جی لیکن اب بانٹنا ہی رسم بن گیا ہے. اب اتنی بڑی رسم بن گئی کہ غریب ہو اس کے بس کا نہیں ہے. جی لیکن 10 جگہ سے اس کے گھر آئی تھی تو 10 جگہ اس کو واپس بھیجنا. بقرعید کا گوشت بٹ رہا ہے، غریب کہاں اس کے بدلے میں آپ کو بھیجنا بھی کہیں ارے سامنے وہ نہیں کر سکا ہے. اس سے مجبوری ہوتی ہے کہ بیچارہ ادھر کا یا ادھر بھیجتا ہے، ادھر کا ادھر بھیجتا ہے. تو یہ سب رسمیں نہ ہوں کہ جو نہیں کر سکتا ہے وہ غریب شرمندگی کا شکار ہو. جی خیال رکھنا چاہیے.
چلیے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت بڑے ادارے سے آپ منسلک ہیں اور اس کو آپ آپریٹ کر رہے ہیں, تو آپ اپنے پورا سسٹم ہے اور ادھر سے سرپرستی آپ میں ایک سوال اس طرح سے رکھنا چاہ رہا ہوں اور گزارش کے طور پر اس کو ذرا محسوس کیجیے گا, کیا آپ ان طلباء سے, ان علماء سے کہنا چاہیں گے جو آپ کے سامنے بچے ہیں, وہ جب جا رہے ہیں خدمت کرنے کے لیے تو وہ اپنے کس حوصلے سے جائیں؟ ٹھیک ہے جو ملنا ہے وہ تو ملے گا, مگر آپ اپنی طرف سے کیا کر دیں سماج کے لیے؟ دیکھیے ہمارے یہاں جو پیش نمازی کہلاتی ہے, کچھ حضرات صرف نماز میں آگے کھڑے ہو جا کے اپنے فریضے کو مکمل سمجھ لیتے ہیں, لیکن ہم کم سے کم اپنے جامعہ میں, تنظیم مکاتب جامعہ امامیہ میں بانی تنظیم نے جو اصول بنائے تھے اس کے تحت ان کو نوافل کا, مستحبات کا عادی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد دعا, نوافل ہے کچھ پڑھو, نوافل پڑھو. پھر ہماری تاکید یہ ہوتی ہے جو ہم امام جماعت کے لائق جب طالب علم کو اپنے قرار دیتے ہیں, اس کا نام ہے عالم درجے کا, وہ 6واں سال ہے, 5واں سال ہے تعلیم کا. ہم اس لیول پہنچا دیتے ہیں جہاں سے ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ اس کو اتنے مسائل معلوم ہیں جو نماز کو صحیح کر لے اور اس کا کیریکٹر ایسا ہے کہ اس کو نماز کے لیے بھیج دیں. ان کو تاکید ہوتی ہے کہ عام دنوں بھی روز کھڑے ہو کم سے کم ایک مسئلہ بتا دو, بین الصلاۃین چھوٹا سے, کبھی ایک حدیث سنا دو, کبھی ایک اخلاق کی کوئی بات کہہ دو. رمضان میں بھی ہم نے جو ہم اس لیے کر رہے ہیں, دوسرے بھی کر رہے ہیں, لیکن جو نہیں متوجہ جائیں. ہم باقاعدہ ایک طرز حیات, انگلش میں مجھے اس وقت نہیں آ رہا ہے, پروٹوکول, جی پیش نمازی کا پروٹوکول کہ تمہیں کیا نہیں کرنا ہے, کیا کرنا ہے. دن بھر سونا نہیں ہے, جاگنا ہے, اور دن میں اپنی مکانت کو نہیں ختم کرنا, جوانوں کے ساتھ بے تکلف ہونا ہے تاکہ ان تک پیغام پہنچا دو, لیکن اتنا بے تکلف نہیں ہونا ہے کہ ان کے ساتھ تم اتنا فٹ بال اور کرکٹ کھیلو کہ اب وہ تم کو عالم نہ سمجھیں, دوست سمجھ کے, برابر سمجھ کے تمہاری بات ان کی ویلیو نہ رہ جائے, یعنی اپنا ویلیو, اپنا وقار بنا کے رکھے. صرف 2 رکعت 4 رکعت نماز مت پڑھاؤ, ان کو دعائیں پڑھاؤ, ان کو اعمال کراؤ, ان کو اخلاق سکھاؤ, جو تمہیں پاس ہے وہ سب ان کو بانٹنے کی کوشش کرو, سدھار کی کوشش کرو. لڑ گئے ہیں تو ملاؤ, بچے نہیں پڑھ رہے ہیں تو کوشش کرو پڑھائیں. یہ ہمارے پروٹوکول میں جو ہم انہیں لکھ کے دیتے ہیں, چارٹ بنا کے کہ تمہیں یہ کرنا ہے, اور کیا نہیں کرنا وہ بھی دن بھر پڑے نہ رہنا, سونا نہیں. نماز جماعت سے چاہے صبح نہ ہوتی تم مسجد میں جا کے پڑھنا, مسجد تو ہے نا, کوئی نہیں آتا نہ, تم جاؤ پڑھو. اس طرح کی چیزیں ہیں. تو ہم یہ امید کریں گے جو پیش نمازی کے لیے جائیں وہ خالی یہ نہ سمجھیں کہ ہم اگر خالی پیش نمازی کریں گے تو جو پا رہے ہیں وہ لے ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ اجرت ہے ہی نہیں, اس کی حرام ہے. بالکل کچھ اور کریے جو آپ پہ واجب نہیں ہے, وہ تاکہ آپ اس کے مقابلے میں ان لوگوں سے جو دیا جائے وہ لے لیں, اور خدا کے لیے طے نہ کیجیے, طے نہ کیجیے, ڈیمانڈ نہ کیجیے. جو مل جائے رکھ لیے جیب میں, اللہ بھروسہ کیجیے. کہیں ہم بھی زندگی گزر گئی مجالس کے ہدیے پر, بڑی بحث ہے, مولویوں کو ہدیہ مجلس نہیں لینا چاہیے, لیکن پیغمبر کہتے ہیں, معصوم کہتے ہیں ہدیہ قبول کرو, جی ڈیمانڈ مجھے نہیں, ڈیمانڈ نہیں کر. اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ تکلیف افا دیا ہے, لڑ جاؤں اس سے, ہونے لگا. ہمارے یہاں پہلے نہیں تھا, پڑوس سے آیا ہے. صحیح. تو ایک ایک مجلس, ایک ایک اشرا چھوڑیے, ایک ایک مجلس کے لیے سنا 50 لاکھ. بہرحال ہم تو یہ بھی کہیں گے, آپ کے ذریعے ایک گزارش پہنچ جائے گی کہ پھر جو پیچھے نماز جو سب لوگ پڑھ رہے ہیں, عید کے دن جو ہے وہ 10,000 15,000 کی خریداری تو کر لیں گے بچوں کی فیملی کی, مگر جو مولوی آیا ہے نا اس کو چاہیں گے کہ 10,000 میں ہی پورا مہینے میں ہی نپٹا کے بھیج دیں واپس. یہ پورے, اب میں کہنا نہیں چاہتا ہوں, لیکن پورے مولوی سے جڑے معاملات میں, چاہے مجلس ہو, چاہے محفل ہو, چاہے نماز ہو, چاہے نکاح ہو, جو کچھ نکاح پڑھنے کے لیے سب سے کم خرچ جو شادی میں ہے وہ نکاح پڑھنے والے کا, جبکہ نکاح پڑھنا اس کا شریف فریضہ نہیں ہے. جیسے آپ وکیل کو, ایڈوکیٹ کو فیس دیتے ہیں, ویسے ہی آپ سے وہ فیس طے کر سکتا ہے. لیکن خالی وہاں آپ جو شان و شوکت دکھاتے ہیں اس میں کھانے میں لاکھوں, خالی آپ جگہ جو لے رہے ہیں ہمارے شہر لکھنؤ میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی جگہ لے رہے ہیں, بامبے میں اس سے زیادہ, ہاں اور زیادہ, مگر اس کو کیا دیں گے 200 500 1000, بڑی رقم دے دی تو 1000. ویسے ماہ رمضان میں جو علماء خدمت کر رہے ہیں ان کے طرف مہینے بھر کے کیا بتاؤں کیا دیتے ہیں لوگ. نہیں, گزارش 3,000 سے لے کے 20,000 تک 25,000 تک مجھے معلوم ہے, اس سے آگے کو مجھے نہیں معلوم ہے. آج کل فائدہ اسی کا جو ڈیمانڈ رکھے, اور پھر اس کی قدردانی ہوتی ہے کہ کچھ اونچی کوالٹی جو گیا ہم ہوٹل میں رہیں گے اور اتنا لیں گے اور ایڈوانس بھیج دو,
اس کو ہوائی جہاز سے آئیں گے وہ اچھی کوالٹی کا ہے. یہ سب باتیں رمضان سے بھی جڑی ہیں. آپ کچھ جگہ ہیں جہاں رمضان میں اس کے بعد عید کے دن ہاتھ ملاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ دیتے ہیں جی. اور جو اس کو کوئی معاملہ ملنا طے تھا کبھی کبھی عید کا تحفہ اس سے زیادہ ہو جاتا ہے, جوڑے ہی بناتے ہیں. یہ سب باتیں ہیں تو اپنی اپنی سوچ پہ. چلیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین ان باتوں کو بھی ہم نے جان بوجھ کر کے اٹھایا کیونکہ اکثر جو ہے وہ علماء پہ نشانہ لوگ سادھتے ہیں, اپنی ذمہ داریوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم خود ان کو اتنا مضبوط, کیونکہ وہ کتابوں میں مسئلے مسائل میں پوری زندگی لگا دیتے ہیں. اب آپ ان سے اگر یہ بھی چاہیں کہ وہ دنیا کے بہت سے وہ تمام کام کر لیں تو ایسا خود آپ بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ اپنی دنیا میں الجھے ہوئے ہیں تو دین کہاں سے سیکھیں گے؟ یہ دین سکھا رہے ہیں تو دنیا دونوں ایک ساتھ, بہت کم ایسے مائنڈ کے شارپ مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں. بہرحال تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری سیریز بہت پسند آئی ہوگی. ایسے ہی بہت سے سوالات اب دوسرے موضوعات پہ ہم انشاءاللہ آگے خدمت میں پیش کریں گے. جو جوابات آئیں گے وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے. فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.